شادی کے بعد جب ایک لڑکی نئے گھر میں آتی ہے تو وہ صرف ایک گھر نہیں بدلتی، اس کی پوری زندگی کا انداز بدل جاتا ہے۔ خاص طور پر جب گھر جوائنٹ فیملی ہو تو جوائنٹ فیملی میں اتنا رہنا ہر عورت کے لیے شروع میں آسان نہیں ہوتا۔ نئے لوگ، نئی عادتیں، گھر کے الگ اصول، اور کبھی کبھی انسان یہ سوچنے لگتا ہے کہ آخر میں خود کو اس گھر میں کیسے ایڈجسٹ کروں گی۔ لیکن پھر آہستہ آہستہ ہمیں سمجھ آتا ہے کہ ہر بات کو اپنے دل پر لینا ضروری نہیں، اور ہر بات کا جواب دینا بھی ضروری نہیں ہے، اور یہ سب کو خوش کرتے کرتے خود کو بھول جانا بھی ضروری نہیں ہے، کیونکہ بہت سی خواتین اسی طرح ہی کرتی ہیں۔ شروع میں تو جوائنٹ فیملی میں سب کچھ مسئلے ہوتے ہیں، لیکن اگر آپ سمجھداری سے چلیں تو ان کو پیار سے بھی حل کر سکتی ہیں۔ آج کی ویڈیو میں آپ ایسی باتیں کریں گے جو جوائنٹ فیملی میں رہنے والی ہر عورت کے کام آ سکتی ہے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں آج کی اپنی ویڈیو۔ السلام علیکم، کیسی ہے میری یوٹیوب فیملی؟ اللہ کا شکر ہے میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، اور اپنی ہر روز کی طرح اپنی ایک نئی ڈیلی روٹین اور نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر۔ آج کا ٹاپک بہت ہی خوبصورت اور بہت زیادہ کامن ہے، کیونکہ بہت سی عورتیں جو جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتی ہیں، کچھ عورتیں تو سیپریٹ رہتی، لیکن یہ میں ان عورتوں کے لیے ایک بات کر رہی ہوں جو جوائنٹ فیملی میں رہتی ہیں اور بہت سی مشکلات کا سامنا کرتی ہیں۔ تو اگر وہ ان باتوں پر عمل کریں گی تو وہ یقین کریں ان کی ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ میں بھی جوائنٹ فیملی سسٹم میں ہی رہتی ہوں، اور اللہ کا شکر ہے میں تقریباً 20 سال ہو گئے ہیں ہم لوگ اکٹھے ہی ہیں، اور کوئی مسئلہ اور کوئی پریشانی نہیں، کیونکہ بات صرف یہاں حوصلے اور سمجھداری اور برداشت کی ہے۔ اگر آپ کے پاس یہ تینوں چیزیں ہیں تو آپ بھی جوائنٹ فیملی میں بہت آسانی سے ایڈجسٹ کر سکتی ہیں، اور اگر نہیں ہے تو پھر میں آپ کو کیا ہی کہہ سکتی ہوں۔ لیکن میں اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی نہیں کہوں گی کہ آپ جوائنٹ فیملی میں رہتے ہوئے آپ بالکل اپنا آپ بھول جائیں، یا ہر غلط بات برداشت کریں، یا اس طرح کی کچھ کریں، مار کھاتی رہیں، لڑائی جھگڑے ہوتے رہیں، برداشت کریں۔ نہیں، میں ایسا نہیں کہہ رہی، لیکن میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ سمجھداری سے کام لیں اور ان باتوں پر عمل کر کے اپنی زندگی کو آسان بنائیں۔ تو چلے چلتے ہیں اپنی ٹاپک کی طرف۔ دیکھیں شادی کے بعد جب ایک عورت نئے گھر میں آتی ہے تو صرف گھر نہیں بدلتا، اس کی پوری روٹین بدل جاتی ہے۔ اور اگر گھر جوائنٹ فیملی میں ہو تو چیزیں تھوڑی مختلف اور مشکل ہوتی ہیں۔ لوگ زیادہ ہوتے ہیں، ہر ایک کی اپنی عادت ہوتی ہے، کسی کو کوئی چیز پسند ہوتی ہے اور کسی کو دوسری، اور شروع میں ہمیں بہت سی چیزیں عجیب بھی لگتی اور سمجھ میں بھی نہیں آتی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ایک بات سمجھ آتی ہے کہ ہر چیز اپنے طریقے سے چلانے کی کوشش کریں گی تو خود ہی پریشان ہوں گی۔ اس لیے سب سے پہلی آپ نے ان باتوں پہ عمل کرنا ہے، اور اپنی کچھ بھی کرنے سے پہلے آپ نے اپنے ذہن میں یہ باتیں ضرور رکھنی ہیں۔ تو چلے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات کون سی ہے جو ہم نے جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے ہوئے اپنے اس پر عمل کرنا ہے یا اپنے ذہن میں رکھنی ہے؟ تو سب سے پہلی بات جو آپ نے نہیں کرنی، جی ہاں، جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے ہوئے ہر چیز کو فوراً اپنے حساب سے بدلنے کی کوشش نہ کریں۔ یقین کریں جب ہم شادی کرنے کے بعد نئے گھر میں آتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے گھر میں تو یہ کام اس طرح تو ہوتا تھا، یہاں تو ایسا کیوں نہیں ہے؟ لیکن وہ آپ کے ماں باپ کا گھر تھا، آپ کا اصل گھر یہی ہے، لیکن یہاں آپ کو ہر طرح سے شروع میں آپ کو اپنے سسرال کے حساب سے ہی چلنا پڑے گا، لیکن تھوڑا وقت دیں اور سمجھیں چیزوں کو، گھر کو سمجھیں، لوگوں کی عادتیں سمجھیں، اور پھر آہستہ آہستہ اپنا طریقہ اپنائیں۔ ہر چیز پہلے دن سے اپنے مطابق کرنے کی کوشش نہ کریں تو خود بھی اس طرح آپ خود بھی پریشان ہوں گی، اور دوسروں کو بھی لگے گا کہ آپ ہر چیز فوراً بدلنا چاہتی ہیں۔ تو ایڈجسٹمنٹ کا مطلب خود کو ختم کرنا نہیں، بلکہ سمجھداری سے نئے ماحول کو سمجھنا ہے۔ اس لیے فوراً چیزوں کو بدلنے کی بجائے تھوڑا خود اس ماحول میں رچنے بسنے کی کوشش کریں، لوگوں کو سمجھیں، لوگوں کو جانیں، سسرال والوں کی عادتیں، شوہر کی، ہر کسی کی عادتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس کے بعد آپ کو آسانی ہی آسانی ملے گی۔ دوسری عادت جو ہے،
ہر بات دل پر نہ لیں۔ جی ہاں، یہ بہت مشکل کام ہے لیکن ضروری بھی۔ گھر میں رہتے ہوئے ایسی بات سننے کو ملے گی جو آپ کو اچھی نہیں لگے گی۔ کبھی کسی کا لہجہ برا لگے گا، کبھی کوئی آپ کی بات نہیں سمجھے گا، لیکن اگر آپ ہر بات کو دل میں رکھ کر بیٹھ جائیں گی تو سب سے زیادہ نقصان آپ کو ہی ہوگا اور آپ کی عزت بھی خراب ہوگی، کیونکہ شروع کے دن ہوتے ہیں، یقین مانیے، جس میں آپ نے اپنے سسرال میں قدم جمانے ہوتے ہیں اور اپنی عزت بنانی ہوتی ہے، لیکن اگر آپ نے شروع میں ہی سب کے ساتھ بگاڑ لی تو آگے بہت مشکل ہوگی اور آپ کی عزت دل سے بھی کوئی نہیں بنے گی، سسرال میں نہیں بنے گی۔ کبھی سوچیں، ہو سکتا ہے سامنے والے نے یہ بات اس انداز میں کہنے کا ارادہ ہی نہیں کیا تھا جس طرح آپ نے محسوس کر لیا ہو۔ یقین کریں، کچھ باتیں چھوڑ دینا یا نظر انداز کر دینا بھی آپ کو سکون دے سکتا ہے، اس لیے ہر بات کو سیریس نہ لیں یا اپنے دل پہ نہ لیں۔ تیسری بات، ہر بات کا جواب دینا ضروری نہیں۔ جی ہاں میری بہنوں، ہم اکثر سوچتے ہیں کہ اگر میں نے دوسروں کو جواب نہیں دیا تو لوگ مجھے کمزور سمجھیں گے، لیکن ایسا نہیں ہے میری بہنوں۔ سسرال میں رہتے ہوئے ہمیں بہت سی باتوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے، خاص طور پر شروع میں۔ خاموش رہ جانا کمزوری نہیں، سمجھداری ہوتی ہے۔ اگر کوئی چھوٹی بات ہے تو جس کا کوئی فائدہ نہیں تو اسے وہیں ختم کر دیں، بڑھائیں نہیں۔ یہاں میں آپ کو ایک مشورہ ضرور دوں گی کہ شروع کے 2 سال اگر آپ برداشت کر لیں تو پھر ساری عمر آپ اپنے سسرال میں حکمرانی نہیں کریں گی۔ شروع میں تھوڑی سی جان مار لیں، پھر آگے آسانیاں ہی آسانیاں ہیں۔ اس لیے شروع میں ہر کسی کو اپنی عزت بنانے کے لیے میں نے بھی ایسے ہی کیا تھا۔ شروع کے چند سال مار بھی کھائی، مار سے میرا مطلب ہے کہ حالات ایسے ہوئے لیکن چپ کر کے برداشت کیا، ان کے مطابق چلے، لیکن آج اللہ کا شکر ہے کہ آسانیاں ہی آسانیاں ہیں اور میں اپنے گھر میں راج کر رہی ہوں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو اس لیے میں آپ سے بھی یہی کہوں گی کہ اپنے قدم جمانے کے لیے اور عزت بنانے کے لیے شروع میں تھوڑا سا کمپرومائز کر لیں، برداشت کر لیں اور آگے آپ یقین خود ہی دیکھیں گی کہ آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کیسے راستے کھولتا ہے۔ چوتھی بات جو ہے وہ ہے اپنے شوہر سے کھل کر لیکن سمجھداری سے بات کریں۔ جی ہاں، یہاں یہ سب سے امپورٹنٹ ہے کہ اگر کسی بات سے آپ کو تکلیف ہوئی ہے تو بات دل میں جمع نہ کریں، کیونکہ اس طرح برداشت کر کے آپ کے اندر ایک لاوا بن جاتا ہے۔ جی ہاں، لاوا بن جاتا ہے جو کبھی بھی پھٹ سکتا ہے، کیونکہ جب تک ہم برداشت کرتے رہیں گے ہمارے اندر وہ غصہ جمع ہوتا جائے گا۔ اس لیے بہتر ہے کہ اپنے شوہر سے بات کریں، لیکن شوہر سے بات کرتے ہوئے غصے میں یہ نہ کہیں کہ آپ کے گھر والے تو ایسے ہیں، یہاں مجھے کوئی سمجھتا نہیں۔ اس کی بجائے سکون سے اپنی بات اپنے شوہر کو سمجھائیں کہ مجھے فلاں کی یہ بات واقعی سن کے واقعی دکھ ہوا ہے، میں چاہتی ہوں کہ آپ کو میری بات سمجھیں۔ جب یہ الزام کی بجائے اپنی فیلنگز کو بتائیں گی تو سامنے والا ہماری بات زیادہ آسانی سے سمجھ نہیں سکتا ہے۔ لیکن یہاں میں یہ بھی کہوں گی کہ یہ نہ ہو کہ آپ روز شکایتوں کے انبار لے کر اپنے خاوند کے سامنے بیٹھ جائیں۔ جی یقین کریں، اس طرح آپ کی عزت نہیں ہوگی بلکہ آپ کے شوہر کی نظروں میں بھی آپ قصوروار بن جائیں گی۔ اور اگر روز شکایتیں کریں گی، یہاں مجھے ایک بہت اچھی بات یاد آ گئی۔ ہماری ایک جاننے والی تھی، جب ان کی بیٹی کی شادی ہوئی تو انہوں نے مجھے بتایا کہ میں نے اپنی بیٹی کو بہت سی باتیں، جی ہاں، میں نے اپنی بیٹی کو یہ بات سمجھائی کہ بیٹی، آپ اپنے سسرال میں جا رہی ہو، وہاں اگر 10 لوگ ہیں تو وہ آپ کی وجہ سے نہیں بدلیں گے، بلکہ آپ کو ان کی طرح بننا پڑے گا، آپ کو بدلنا پڑے گا۔ 10 لوگ آپ کی وجہ سے نہیں بدلیں گے، شروع میں آپ کو ہی جان مارنی پڑے گی اور آپ کو ہی بدلنا پڑے گا۔ یہاں میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ ان کی زیادتیاں یا ان کی غلطیاں یا اگر وہ آپ کے اوپر کوئی تشدد یا کچھ کرے تو وہ برداشت کرے، لیکن اگر سسرال والے اچھے ہیں تو یہ سب باتیں چھوٹی چھوٹی برداشت کرنے میں کوئی برائی نہیں ہے۔ اگلے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ نمبر 5 پہ جو بات ہے وہ یہ ہے، ہر کام اپنے سر نہ لیں۔ جی ہاں، یہ کام آپ نے نہیں کرنا۔ کبھی کبھی ہم اچھی بہو بننے کی فکر میں اتنا کام اپنے اوپر لے لیتے ہیں کہ پھر بعد میں خود ہی تھک جاتے ہیں اور ہم بیمار پڑ جاتے ہیں۔ گھر کے کام کرنا اپنی جگہ، لیکن اپنی کیپیسٹی بھی دیکھیں۔ اگر کسی کام میں مدد لی جا سکتی ہے تو مدد لینے میں یقین کریں کوئی برائی نہیں۔ آپ کو ہر وقت یہ ثابت کرنے کی ضرورت نہیں کہ میں سب کچھ اکیلے ہی کر سکتی ہوں۔ آپ ان
انسان ہے، مشین نہیں، آپ بھی تھک سکتی ہیں، اس لیے فضول میں سارے کام اپنے سر پہ نہ لیں۔ نمبر 6 پہ جو بات ہے وہ جو ہے اپنی چھوٹی سی دنیا بھی بنائیں۔ میری بہنوں، یہ بات شاید سب سے زیادہ ضروری ہے۔ گھر والوں کا خیال رکھیں لیکن اپنے لیے بھی کچھ وقت رکھیں۔ کبھی اپنے کمرے میں بیٹھ کر چائے پئیں، کچھ دیر قرآن پڑھیں، کچھ دیر اپنی امی یا بہن سے باتیں کر لیں، اپنی پسند کی شاعری پڑھیں، کوئی نیا اسکل سیکھیں، اپنی پسند کا کوئی کام کریں، تھوڑی دیر آرام کر لیں، اپنی اسکن کیئر کریں، واک کریں۔ یقین کریں یہ خود غرضی نہیں ہے، اپنے لیے وقت نکالنا بھی ضروری ہے تاکہ آپ دوسروں کے لیے بھی خوشی سے موجود رہ سکیں اور اپنے لیے بھی، اس لیے اپنے لیے وقت ضرور نکالیں۔ اگلے نمبر پہ جو پوائنٹ ہے وہ ہے نمبر 7 پہ جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے جی، خود کو مت بھولیں جی۔ اور آخر میں سب سے زیادہ اہم بات، شادی کے بعد عورت بہت زیادہ رشتوں میں بن جاتی ہے، وہ بیوی بنتی ہے، وہ بہو بنتی ہے، ماں بنتی ہے، اور ان سب کے درمیان میں وہ کہیں نہ کہیں وہ خود کو بھول جاتی ہے۔ اس لیے گھر میں ایڈجسٹ ضرور کریں لیکن اپنی عزت، اپنا سکون اور اپنی شخصیت کو بالکل ختم نہ کریں۔ اچھا گھر وہ نہیں جہاں ہر انسان ایک جیسا سوچتا ہے، بلکہ اچھا گھر وہ ہے جہاں اختلاف ہو تو بھی عزت کے ساتھ ہو۔ اور اگر آپ جوائنٹ فیملی میں رہتی ہیں تو یاد رکھیں ہر چیز پرفیکٹ نہیں ہوگی، ہر انسان آپ کے مطابق نہیں ہوگا، کبھی آپ دوسروں کے لیے یہ ایڈجسٹ کرنا پڑے گا اور کبھی دوسروں کو آپ کے لیے۔ بس کوشش کریں کہ آپ انہیں